12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھومیں یارو ہم مچاتے جائیں گے۔ میرے بچے اور کڈس منیجر کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پہلے بچوں، اس دنیا میں صدیوں پہلے ایک پھول کھلا جس کی خوشبو زمانے میں پھیل گئی، اور اس کی خوشبو صدیاں گزرنے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی خوشبو بڑھتی جا رہی ہے سبحان اللہ، اور قیامت تک بڑھتی رہے گی، اور وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پھول ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی ولادت کی خوشی میں ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم بھی آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے آخر نبی کی جی، جس میں ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے تلاوت قرآن پاک۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی۔ اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس منیجر کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آخر نبی کی پسند۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ انشاءاللہ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے آخری نبی کی پیاری، یہ تو ہمارے پروگرام کا نام ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے آخری نبی کی پسند، آخری نبی کی پسند۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہارون بھائی آج ہمیں کون سی مبارک چیز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھی۔
پیارے بچوں اور کڈس مدینہ کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پسندیدہ چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پسندیدہ چیز کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے حلوہ۔ کیا ہے؟ حلوہ۔ کیا ہے؟ حلوہ۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حلوہ کھانا پسند فرماتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پسند فرماتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مومن میٹھا ہوتا ہے، مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے حلوہ کس نے بنایا تھا؟ سب سے پہلے حلوہ کس نے بنایا تھا؟ سب سے پہلے حلوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس حلوے میں آٹا، گھی اور شہد شامل تھا۔ اس حلوے کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند کیا۔ پیارے بچوں، اب حلوے تو بہت سارے اور مزے مزے کے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں نا، بہت سارے ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ حلوے کون کون سے ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب آپ بتائیں گے؟ ماشاء اللہ، مائک دیں گے۔ گاجر کا حلوہ ہوتا ہے۔ جی گاجر کا حلوہ۔ جی گاجر کا حلوہ ہوتا ہے۔ کون کون کھاتا ہے گاجر کا حلوہ؟ ماشاء اللہ۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں مختلف اسلامی ایونٹس پر بھی حلوہ بنایا جاتا ہے، خاص طور پر شب برات میں ایصال ثواب کے لیے حلوہ بنایا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب کبھی آپ کو حلوہ کھانے کا موقع ملے تو اسے ضرور کھائیں، اور سنت کی نیت بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو صحت کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم یہ تو سنیں کہ ہم نے کیا سنا آج۔ یہ پوچھتے ہیں؟ جی پوچھتے ہیں ہم نے کیا سنا آج۔ کون بتائے گا حلوے کے بارے میں ہم نے آج کیا سنا؟ حلوہ کھانا کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے یہ حلوہ کھانا؟ آپ بتائیں گے؟ جی مائک شاید آپ کو آف ہے، مائک دیکھیں۔ مائک دوسرے لے لیں فدا بھائی، مائک لے۔ پسند۔ ماشاء اللہ۔ جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حلوے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، پر نور کی آمد، مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا، سونے کی ولادت، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، عربی کی آمد، مرحبا، فرشی کی آمد، مرحبا، آقا اتار کی آمد۔ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچے اور کڈس منیجر کے ناظرین، ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ ماشاء اللہ، سیگمنٹ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی کون سا کلام سنائیں گے آج آپ؟ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ شروع کریں۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آخری نبی۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آخری نبی۔ نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آخری نبی، آ گئے نبی، آخری نبی۔ پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی یہ شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو بہار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو بہار، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی، آخری نبی۔ ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی، آخری نبی۔ نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آخری نبی۔ ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے غور ہو رہے ہیں سب فدا، انس و جن فرشتے غور ہو رہے ہیں سب
سب فدا شان کی ادا چہرہ چاند سا آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی مستی و سرور میں بزم کائنات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے سج گئی زمین عرش سج گیا آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی رب قبل امتی لب پہ ہے دعا سجی رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی پھر نہ کیوں گدا سارے ہوں فدا آ گئے نبی آخری نبی پھر نہ کیوں گدا سارے ہوں فدا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی بی بی آمنہ کا گھر نور سے ہے سر بسر آ گئے گے روشنی میں شام کے محل نظر آ گئے گے روشنی میں شام کے محل نظر جان آمنہ نور کبریا آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی ہو مبارک آج تاج والے آقا آ گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے مالک جہاں نعمت خدا آ گئے نبی آخری نبی مالک جہاں نعمت خدا آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دل بھر کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا سونے کی ولادت مرحبا آقا اتار کی آمد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شارع ہے دوسرا سب سے آخری نبی اے حبیب کبریا اے شفیع الورا سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا اولیاء کا نظریہ نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ تھا نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہم نے کلام سنا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی اب ہارون بھائی کچھ بچوں کی طرف آتے ہیں یہاں پر جو آڈینس پہ ہمارے ساتھ بہت سارے بچے موجود ہیں ان کی طرف آتے ہیں یہاں پر نعرے کون لگائے گا سب سے اچھے تیز آواز میں سرکار کی آمد یہ والے نعرے لگانے کون لگائے گا یہاں پر
عزیر بھائی ہیں، لگانے نعرے. عزیر بھائی ہیں، فدا الرحمان بھائی ہیں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ فدا بھائی پیچھے مائک آپ لگائیں گے نعرے فل زوردار. سرکار کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا نور کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا آقا دو جہاں کی آمد، مرحبا آمینہ کے لال کی آمد. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. اس کے علاوہ ان کے علاوہ اور کون لگائے گا؟ اپنے برابر میں مائک دے دیں. یہ دیکھتے کیسے نعرے لگا. سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا نور کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا عربی کی آمد، مرحبا آقا اتار کی آمد. مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں سے 2 بچوں نے نعرے لگائے. آئیے اب غفران بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. غفران بھائی آپ کچھ نعرے لگائیں. سرکار کی آمد، مرحبا حقیقت کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا سوڑے کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا رشید کی آمد، مرحبا ہاشمی کی آمد، مرحبا مزمل کی آمد، مرحبا مدثر کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا نور کی آمد، مرحبا یاسین کی آمد، مرحبا حق کی آمد، مرحبا آقا اتار کی آمد. مرحبا. مرحبا مرحبا. پیارے پیارے بچوں اور کڈز بدیجہ کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بیان. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی. انشاءاللہ پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے بیان. ہمارے ساتھ غفران بھائی موجود ہیں. یہ آج بھی پیکر حسن جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری اچھی باتیں بتائیں گے. غفران بھائی آج کیا بتا رہے والے آپ بیان میں؟ میں آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کے بارے میں بتاؤں گا. دہن مبارک کے بارے جی. پہلے تو دہن کا مطلب بتائیں آپ. دہن مطلب منہ مبارک، منہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان 10 اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، سبحان اللہ 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سیگمنٹ میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں سنتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری پیشانی اور آپ کی کان مبارک کے بارے میں سنا تھا، اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہن، منہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے بارے میں سنیں گے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دہن یعنی منہ مبارک کشادہ اور روشن تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تو سامنے کے 2 دانتوں سے درمیان سے نور نکلتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. وہ دہن جس کی ہر بات راہی یہ خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام. پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی تو کیا ہی بات ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بازو اور ہتھیلیاں گوشت سے بھری ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں اور بازو لمبے تھے، اور مبارک ہتھیلیاں
ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ریشم کیا ہوتا ہے؟ ریشم بتانا۔ جی فدا بھائی۔ کپڑا ہوتا ہے۔ جی، ایک ریشم کپڑا ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک سافٹ تھا۔ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر لیتا وہ پورا دن اس کی ہتھیلی سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر رحمت والا ہاتھ پھیرتے تو اس کے سر سے خوشبو آنے لگتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کئی برکتیں ظاہر ہوئی۔ ان برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابو سنان عبدی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ ان کی عمر 90 سال ہو گئی مگر ان کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا یا مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ غفران بھائی نے ہمیں مبارک دہن کے بارے میں بتایا اور اس کے علاوہ ہاتھ مبارک کے بارے میں بتایا۔ غفران بھائی کیا کہ ہتھیلی کوئی بھی ہاتھ ملا لے تو اس کی ہتھیلی سے کیا ہوتا تھا؟ خوشبو آتی تھی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں تو اس کے سر میں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آگے کے جو ہمارے ایپیسوڈ ہوں گے ان میں بھی بیان ہم لوگ کریں گے، غفران میں بیان کریں گے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے ہمیں باتیں بتائیں گے۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سوالات۔ عربی کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ جی سیگمنٹ ہے سوالات۔ پہلا سوال، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کتنے جھنڈے لگائے گئے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کتنے جھنڈے لگائے گئے تھے؟ جی فدا الرحمن۔ جی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں 3 جھنڈے لگائے گئے تھے۔ جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام بتائیں۔ نہال بھائی۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ۔ جی جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں کس لقب سے مشہور تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں کس لقب سے مشہور تھے؟ عزیر بھائی۔ صادق اور امین۔ جی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی عزیر بھائی آپ ایک مرتبہ پھر جواب دے دیں مائک میں۔ صادق اور امین۔ ماشاء اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک رضائی امی جان کا نام بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک رضائی امی جان کا نام بتائیں۔ جی آپ بتائیں۔ بی بی حلیمہ۔ جی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کیا عطا ہوا؟ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کیا عطا ہوا؟ ماشاء اللہ، سیدھے ہاتھ کی طرف سے کافی ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ جی آپ بتائیں۔ جی قرآن کا۔ جی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کا عطا ہوا۔ جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ مدینہ شریف پہنچ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ میں سوال دہرا دیتا ہوں، مدینہ شریف پہنچ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ فرحان بھائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کروائی۔ جی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف پہنچ کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کروائی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری انتقال کے بعد ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ فدا الرحمن بھائی۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچ لیں آپ. جی کوئی اور جواب؟ کون کہتے ہیں کہ ان کا جواب جو ہے درست ہے؟ چلیے بتائیں درست جواب کون دے گا؟ فرحان بھائی آپ دیں گے؟ میرے خیال میں شاید انہوں نے صحیح جواب دیا ہے. جی فدا الرحمن بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. اس کا درست جواب ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. کس صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء کا خطاب دیا؟ کس صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء کا خطاب دیا؟ دوبارہ کوشش کریں گے فدا الرحمن بھائی. جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. کس صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء کا خطاب دیا؟ میں نے سوال کیا تھا اور انہوں نے جواب دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کسی مبارک عمامے کا نام بتائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی مبارک عمامے کا نام بتائیں. جی کسی کو بھی نہیں آ رہا؟ غفران بھائی آپ کوشش کریں. چلے میں اس کا جواب دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمامہ شریف کا نام صحاب تھا. امید ہے آپ لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. جی یاد رکھیں گے اس کو انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ آپ سے کل ہم پوچھیں گے کہ کیا نام بتایا تھا ہم نے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عمامہ شریف کا نام صحاب ہے. ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے. کل انشاءاللہ ہم پوچھیں گے انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے جہاں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے جہاں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ جی آپ جواب دیں. رحمت. جی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آخری سوال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے ہے؟ اس کا نعرہ بھی لگتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے ہے؟ عفیف بھائی. قریش. جی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. جی نہال بھائی. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ تھا سوالات. آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں, ان سے کچھ نعرے لیتے ہیں. آپ نے ایک ایک نعرہ لگانا ہے. ٹھیک ہے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ نے ایک ایک نعرہ لگانا ہے. سرکار کی آمد مرحبا, یہ والے نعرے میں سے ایک ایک نعرہ آپ لوگوں نے لگانا ہے. پہلا نعرہ سرکار کی آمد, مرحبا, مدنی کی آمد, مرحبا, حضور کی آمد. مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا. یہ بھی ہو سکتا ہے. عربی کی آمد, مرحبا, ماشاءاللہ. آقا کی آمد, مرحبا, اب محمد مصطفیٰ, سب سے آخر, یہ والے نعرے یہاں سے لیتے ہیں سیدھا سے. شاہ صاحب احمد مجتبی. سب سے آخری نبی, فدا بھائی. محمد مصطفیٰ. سب سے آخری نبی, احمد مجتبی. سب سے آخری نبی, ہر دو سرا. سب سے آخری, شاہ ہر دو سرا, سب سے آخری, نبی. اسماعیل بھائی. تاجدار انبیاء, سب سے آخری نبی. آپ بتائیں گے. محمد مصطفیٰ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, یہ تھے کچھ نعرے جو کہ ہم نے آڈینس سے لیے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہم بھی کچھ نعرے لگاتے ہیں. ہر صحابی یہ نبی, جنتی جنتی, چار یارانے نبی, جنتی جنتی, سب صحابیات بھی, جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی, جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی, جنتی جنتی, عثمان غنی, جنتی جنتی, فاطمہ اور علی, جنتی جنتی, حضرت معاویہ, جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی, جنتی جنتی, والدین نبی, جنتی جنتی, ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, ہم نے کچھ نعرے بھی لگائے اور ہمارا سیگمنٹ تھا سوالات. ہم نے کچھ سوالات بھی کیے. آئیے پڑھتے ہیں اسماعیل بھائی کی طرف, اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے نعت. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی, آ گئے نبی. پکارو یا رسول اللہ,
حضور کی آمد پر نور کی آمد پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اٹھو یا تاج والا عرش کی گاہوں کا تارا اٹھو یا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کہو اے مانگے طیبہ سب کہو گے مانگے طیبہ صلوات اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آمنہ بی بی کا چاچا بارہویں تاریخ آیا آمنہ بی بی کا چاچا بارہویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی قامت مرحبا آقا کی قامت داتا کی قامت حضور کی قامت پر نور کی قامت مختار کی قامت سالار کی قامت غمخوار کی قامت اچھے کی قامت سچے کی قامت میٹھے کی قامت پیارے کی قامت مکے کی قامت مدنی کی قامت پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پہ لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے گن کا چرچا اپنے دل چمکاؤ تم بھی کر کے گن کا چرچا اپنے دل چمکاؤ چمکوچا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی قامت مرحبا آقا کی قامت مرحبا داتا کی قامت مرحبا حضور کی قامت مرحبا پر نور کی قامت مرحبا داتا کی قامت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی داڑھی دندان مبارک مرحبا پکارو یا رسول اللہ یا
کی قامت داتا کی قامت حضور کی قامت پر نور کی قامت پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، آقا اتار کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ اچھا یہاں پر ایک سانس میں کون نعرے لگا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ ارے سرکار کی آمد، جی بھرپور نعرے لگانے ایک سانس میں، جو زیادہ لگائے گا وہ زیادہ ونر ہو جائے گا۔ دو بچوں کے مقابلے بیچ میں جو ہے مقابلہ رکھتے ہیں، کون کون آئے گا؟ ہاتھ تو اٹھ رہا ہے ارون بھائی، ان کے برابر میں عزیر شاہ صاحب ادھر بھی آئیں گے مقابلے کے لیے؟ وہیں بیٹھ کر ہی کیا کہتے ہیں آپ نے نعرے لگانے، کون لگائے گا؟ کریں گے مقابلہ ادھر بھائی؟ چلیں فدا بھائی اور اسماعیل بھائی کا کر لیں۔ ماشاء اللہ دونوں نعت خواہ، چلے ٹھیک ہے، پہلے فدا اور رحمان بھائی ایک سانس میں لگانے، لگانے، جتنے زیادہ لگائیں گے اتنا جتنے کا موقع ملے گا۔ پہلے ایک لمبی سانس لے لیں پھر لگائیں۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ ماشاءاللہ کتنے نعرے ہوئے غفران بھائی؟ 13 ماشاءاللہ۔ اب اسماعیل بھائی کی طرف آتے ہیں، اسماعیل بھائی آپ نعرے لگائیں ایک سانس میں۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا۔ کتنے ہوئے غفران؟ 10 نعرے، اور انہوں نے کتنے لگائے تھے؟ 13۔ میرے بچوں اسی کے ساتھ کون ونر رہا کون بتائے گا؟ فدا الرحمان، فدا الرحمان بھائی ماشاءاللہ جیت گئے، ماشاءاللہ ایک اچھا مقابلہ رہا۔ یہ بھی ایک جو ہے جس سے میلاد منانے کا انداز ہے، آپ بھی گھر پہ اسی طرح جو ہے اسی طرح مقابلے کیجئے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تبرکات۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ میرے بچوں اور کڈس پتری چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے تبرکات، تیز آواز میں تبرکات۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، کسی سے نسبت کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ اصحاب کہف رضی اللہ عنہم، اصحاب کہف رضی اللہ عنہم کا کتا اللہ پاک کے نیک بندوں سے نسبت حاصل ہونے کے سبب عزت والا بن گیا۔ کیسا بن گیا؟ عزت والا بن گیا۔ ہے کون وہ؟ کتا ہے، لیکن اللہ پاک کے نیک بندوں سے نسبت حاصل ہونے کے سبب عزت والا بن گیا۔ یاد رکھیے کہ نسبت ایک حقیقت ہے، نسبتوں کی وجہ سے بے قدر و قیمت چیزیں قیمتی ہو جاتی ہیں۔ نسبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے غفران بھائی؟ بے قدر و قیمت چیزیں قیمتی ہو جاتی ہیں۔ نسبت کو ہمارے معاشرے میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ بہت سے افراد کو لوگ صرف ان کے باپ دادا کی نسبت سے پہچانتے ہیں، ان کے باپ دادا کی نسبت سے پہچانتے ہیں کہ فلاں خالد بھائی کا بیٹا ہے، فلاں ساجد بھائی کا بیٹا ہے، فلاں خالد بھائی کا بیٹا ہے، فلاں ساجد بھائی کا بیٹا ہے۔ اگر اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیے تو جانشین امیر علیہ السنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہیں، سبحان اللہ، جانشین امیر اہل سنت، ان کے والد کا نام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بھی کیا خوب نسبت ہے کہ ان کے والد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی۔ کیا خوب تیری نسبت، سبحان اللہ، کیا خوب تیری نسبت، عطار کی بدولت، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ نعت کا سے شعر بھی سنتے ہیں۔ میرے بچوں، دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں کئی عجائبات نظر آئیں گے، کئی عجائبات نظر آئیں گے۔ مثلاً پرانی کرسیاں، کتابیں، پرانے زمانے کے سکے، ہتھیار، جہاز، لباس، برتن اور اوزار وغیرہ۔ ہمیں بہت ساری پرانی چیزیں مل جائیں گی، کتابیں مل جائیں گی، پرانے زمانے کے سکے مل جائیں گے، ہتھیار مل جائیں گے، جہاز مل جائیں گے، لباس مل جائیں گے، برتن مل جائیں گے، اوزار مل جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی دنیا بھر کے عجائب خانوں کا مطلب ہوتا ہے میوزیم، میوزیمز کی زینت ہیں۔ آج بھی دنیا بھر کے عجائب خانوں یعنی میوزیمز کی زینت ہیں یہ چیزیں، اس لیے کہ اب یہ معمولی چیزیں نہیں رہیں بلکہ قدیم قیمتی چیزوں کی طرح بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے۔ ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے۔ کن چیزوں کو افیب بھائی؟
مقدس چیزوں کو، اور اس کے علاوہ جو پرانی چیزیں ہیں، پرانے جہاز ہیں، ان کو بھی میوزیمس میں رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ پرانے جہاز، پرانے لباس ہیں، پرانے ہتھیار ہیں، پرانے برتن اوزار وغیرہ، اس لیے کہ اب یہ معمولی چیزیں نہیں رہی بلکہ قدیم قیمتی چیزوں کی طرح بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے. اگر ان چیزوں کو کوئی خاص نسبت حاصل نہ ہوتی تو یہ انمول ہونے کے بجائے بے قدر و قیمت ہی رہتی، بے قدر و قیمت ہی رہتی، بلکہ بہت پہلے ہی ان کا وجود مٹ چکا ہوتا، بہت پہلے ان کا وجود مٹ چکا ہوتا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں رضی اللہ عنہن کو جب نسبت رسول نصیب ہوئی تو وہ مومنوں کی مائیں کہلائی، وہ مومنوں کی مائیں کہلائی، ام المؤمنین کہلائی، مومنوں کی مائیں کہلائی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. اور ایسے بھی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ ام المؤمنین کہلاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہیں. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، خاک مدینہ کو جب نسبت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاصل ہوئی تو وہ خاک شفا کہلائی، وہ خاک شفا کہلائی. خاک مدینہ خاک شفا ہے، سبحان اللہ. نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو آسمان ہدایت کا روشن ستارہ بنا دیا، آسمان ہدایت کا روشن ستارہ بنا دیا. سبحان اللہ. غفران میں ایک شعر بھی ہے اسی حوالے سے، یاد کریں آپ. جب تک میں نے یہ لائن دی ہے کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو آسمان ہدایت کا روشن ستارہ بنا دیا، ہے نا ایک شعر. چلیں انشاءاللہ سنتے ہیں آپ سے. اور نسبت ہی کے سبب سادات اکرام افضل و اعلیٰ ہے، نسبت ہی کے سبب سادات اکرام افضل و اعلیٰ ہے. اہل بیت کا بھی ذکر ہے اس شعر میں، اور اس شعر میں اصحاب کا بھی ذکر ہے، چاند تارے کا بھی، ناؤ کا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. ناؤ اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں. یاد نہیں آ رہا فدا بھائی؟ نہیں آ رہا اسماعیل بھائی؟ نہیں آ رہا ارون بھائی؟ اہل بیت بھی ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم شامل کرتے ہیں اگر یاد آ گیا. پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے کچھ نعرے لگا دیں. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، میٹھے کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، آقا اتار کی آمد، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، عقید سب صحابہ کا، عقید اہل بیت کا، اولیاء کا نظریہ، ہر صحابی یہ نبی، چار یارہ دے نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی، اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی جنتی، ہر زوجہ نبی ہے، معاویہ بھی، اور ابو سفیان بھی، والدین نبی، ہر صحابی یہ نبی جنتی. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام آخری نبی کی ہمارا سیگمنٹ. ہم نے غفران بھائی کا سیگمنٹ بیان شامل کیا، اس کے علاوہ ہارون بھائی کا سیگمنٹ آخری نبی کی پسند یہ سیگمنٹ بھی شامل کیا، اس کے علاوہ میرا سیگمنٹ تبرکات بھی ہم نے اپنے پروگرام آخری نبی کی پیاری سیرت میں شامل کیا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے